السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا واقعہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام عظیم نبی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا جو عرب میں واقع الحجر میں رہتی تھی۔ قوم چند نسلوں میں پختہ ہو کر بہت طاقتور، دولت مند اور با اثر بن چکی تھی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح معاشرے کو ان کے کارناموں پر بہت فخر ہوا اور انہوں نے اپنی طاقت کی علامت کے طور پر بڑے بڑے قلعے، محلات اور دیگر ڈھانچے بنانا شروع کر دیے۔ اس کا ذکر سورہ شورى آیت 128-129 میں ہے۔ کیا آپ ہر بلندی پر اپنے آپ کو تفریحی نشانہ بناتے ہیں اور اپنے لیے محلات اور قلعے بنا لو تاکہ تم ہمیشہ رہو؟ انہیں اللہ کی طرف سے ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنی طرف رجوع کریں، خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ قوم عاد کے ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا تھا۔ قرآن نے حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہ کا ذکر کیا ہے، جس نے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ انہوں نے ان تنبیہات کی تردید کی کیونکہ مادیت کے جنون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ حق کے راستے سے ہٹ گئے۔ غریب اپنے آپ کو خدا کہنے والے امیروں کی پوجا کرنے لگے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام معاشرے میں بہت اونچے درجے کے آدمی تھے۔ اس نے عزت کے ساکھ بنائی اور خود دولت مند تھا۔ قوم ثمود نے ان کے حکمت اور فضیلت کی وجہ سے ان کا احترام کیا اور انہیں اپنا قائد مقرر کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی دور میں اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، بس اس سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ صالح لوگوں کو اپنی عقائد اور اللہ سے ڈرنے اور عبادت کرنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح علیہ السلام، تم اس سے پہلے ہم میں سے ایک وعدہ بند آدمی تھے۔ کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم یقیناً پریشان کن شک میں ہیں۔ تاہم غریبوں میں سے چند لوگوں نے پیروی کی اور اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ اکثریت نے صالح علیہ السلام کو ملامت کیا۔ کچھ نے اسے پاگل قرار دیا، جبکہ دوسروں نے کہا کہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ثمود کو خدشہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اسے روکنے کی کوشش میں انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اس معجزے کی پرورش کو ناممکن بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ثمود کے اہم رہنما ایک ساتھ بیٹھ گئے اور صالح علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر ایک بہت بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا اور صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے ایک اونٹنی نکالے جو بہت لمبی، بہت اون، بورکشش اور 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پورے شہر کے لیے دودھ پیدا کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ وہ اسے عطا فرما دے جو لوگوں نے مانگا تھا۔ اور وہ دن آیا جب صالح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو معجزے کے آنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالی نے اسی چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا
اور اس میں سے ایک سرخ بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، جس سے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ ان کے درمیان یہ واضح ثبوت تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، تاہم اکثریت اچھوت رہی اور اپنے کفر کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالص جادو کے سوا کچھ نہیں۔ بعض روایات کا خیال ہے کہ اونٹنی کی کوئی معجزانہ پیدائش نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی یہ تنازع تھا کہ یہ پتھر سے آئی ہے۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم ایک نشانی ہو، پس اسے اللہ کی زمین پر کھانا کھلانے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر آنے والا عذاب ہوگا۔ اونٹنی واقعی ایک زندہ معجزہ تھی کہ ہر گزرتے دن لوگ اسلام قبول کرتے تھے، کفار یہ برداشت نہ کر سکے۔ آخرکار صالح علیہ السلام کے لیے ان کی نفرت کا رخ اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ کفار اونٹنی کے خلاف سازش کریں گے اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرانے کے لیے چھوڑ دو اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ سمود نے ابتدا میں اونٹنی کو اپنی زمین پر چرنے اور عام کنویں سے پانی پینے کی اجازت دی، لیکن یہ مختصر مدت کے لیے تھا۔ سمود کے ناراض ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مؤمنین نے اپنے ایمان میں اضافہ دیکھا، جبکہ کافروں کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اونٹنی کو مارنے کی سازشیں شروع کر دی۔ شہر کے تمام کافروں کی حمایت سے 9 آدمی اونٹنی کو مارنے کے لیے نکلے۔ وہ اسے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ کنویں سے پانی پینے کے قریب پہنچی تو ایک آدمی نے اس کی ٹانگ میں گولی مار دی، اس طرح وہ فرار ہونے میں رکاوٹ بن گئی۔ دوسرے فوراً آگے بڑھے اور اس کے جسم پر تلوار مار کر اسے مار ڈالا۔ شہر کے لوگوں نے اسے ایک واضح فتح کے طور پر دیکھا اور مردوں کے لیے زور سے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اونٹنی کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے چلے گئے۔ جب صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو اس نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے جلدی کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اے صالح علیہ السلام، ہمارے پاس لے آؤ، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہم سے وعدہ کرو۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کرو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ کافروں نے صالح علیہ السلام کو طعنہ دیا اور کہا کہ سزا میں جلدی کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی کے بجائے برائی کے لیے کیوں بے صبری کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ عوام نے کوئی دیان نہیں دیا، وہ صرف مشتعل ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ 9 آدمی اکٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو راتوں رات قتل کر دیں گے، پھر ہم اس کے انجام کار سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے خاندان کی تباہی کا مشاہدہ نہیں کیا اور ہم سچے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم نے ایک منصوبہ بنایا، جبکہ وہ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس نے صالح علیہ السلام کو اپنے پیروکاروں کو جمع کرنے اور شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ لوگ اس سے چھٹکارا پا کر بہت خوش تھے۔ وہ صالح علیہ السلام کے انتباہ سے بے چین تھے۔ سمود کے پاس بہترین کاریگر تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کی گھنی چٹان سے اپنے مقامات تراشے تھے، اس سے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے چٹانی قلعے انہیں تمام افات سے محفوظ رکھیں گے۔ صالح علیہ السلام کے انتباہ کے 3 دن بعد کرک نے ہوا بھر دی۔ اس کے بعد شدید زلزلہ آیا جس نے پورے قبیلے اور اس کے وطن کو تباہ کر دیا۔ زمین پر تشدد سے ہل گئی۔
اس میں موجود تمام جانداروں کو تباہ کر دیا۔ ایک زبردست چیخ تھی جو بامشکل ختم ہوئی تھی جب صالح علیہ السلام کی قوم کے کفار کو ایک ہی وقت میں مارا گیا۔ نہ ان کی مضبوط عمارتیں اور نہ ہی ان کے چٹان تراشے ہوئے گھر ان کی حفاظت کر سکے۔ اس دن کفار سمود کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران حضرت صالح علیہ السلام اور مؤمنین اللہ کے فضل سے بچ گئے۔ وہ ایک دن الحجر میں واپس آیا اور اپنی قوم کی تباہی کا مشاہدہ کیا اور بڑے دل سے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام ضرور پہنچایا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی جہاں وہ اپنی وفات تک مقیم رہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔